اور سیم اسی طرح جب ایماندار یا ایک انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی میں بھی کئی طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. خدا نے جو ہمیں مینول بک دی ہوئی ہے, خدا نے جو ہمیں کتاب دی ہوئی ہے جس میں سے ہمیں اپنے مسئلے مسائل کا حل مل جاتا ہے. اگر کوئی بندہ بڑی مشکل میں سے گزر رہا ہے, پریشانی میں سے گزر رہا ہے, اسے کچھ راہ نظر نہیں آ رہا, تو اسے جو خدا نے مینول بک دی ہے وہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے. اور بندہ اس میں سے پڑھتا ہے, اس کے واقعات جو اس میں لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایک بڑی سیکھنے والی بات جو ان دنوں میں اس میں سے سیکھ رہا ہوں, اور اب میرا مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح کا خدا بنا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ ایک گیم ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں پزل. کھیلی ہوئے گی کئی بچیاں نے, تے او دے وچ کی ہوندا ہے جدوں ایک لیول کمپلیٹ ہو جاندا ہے نا تے او بڑا ایک اندر تجسس ہوندا ہے اگلے لیول تے کی ہون والا ہے. کھیلی ہے کدی جنوں ڈبے ملا کے ایک شکل بنائی دی ہے کمپلیٹ, او والی گیم دی میں گل کر رہا ہوں. اور ہوتا کیا ہے جب وہ لیول کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا تے بڑا تجسس ہوندا اور اگلا لیول ملے تے بندہ کچھ نواں او دے وچ سیکھے. جب بھی اگر آپ بحر کلزم والا واقعہ دیکھ لیں پرانے عہد نامے میں, وہاں پہ اب سچویشن یہ کچھ اس طرح کی بن چکی تھی کہ خدا نے خود بنی اسرائیل کو بولا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے, سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگا لو. اگر آپ خروج کی کتاب پڑھے وہاں پہ آپ کو یہ سارا واقعہ مل جائے گا. اور جب انہوں نے وہاں پہ ڈیرے لگا لیے, ہوا کیا, آگے سمندر ہے, آگے کیسی شے آگئی ہے تے پیچھے بولو نہیں پتا. ہاں جی, آگے سمندر اور پیچھے فرعون اور مصری فوجیں. اب اگر جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اگر آگے جاتے تو مارے جاتے, سمندر رستہ نہیں ہے. اگر وہ پیچھے جاتے تو پیچھے تو پہلے فرعون صاحب کھڑے نے. اب ایماندار کئی دفعہ اس سچویشن پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں شاید خدا مجھے چھوڑ گیا ہے, سچویشن کچھ اس طرح کی لگ رہی ہیں, حالات اے دس رہے نے ہن میں ڈوبیا, اگر میں آگے گیا پھر بھی مروں گا, پیچھے گیا پھر بھی مروں گا, ادھر ادھر پہاڑ ہیں کوئی رستہ نہیں ہے, شاید خدا نے مجھے وہاں پہ لا کر پھنسا دیا ہے, اب مجھے نہ آگے راہ نظر آ رہا ہے نہ پیچھے نظر آ رہا ہے, شاید خدا بھی مجھے چھوڑ گیا ہے. لیکن یاد رکھیے جب بھی ایماندار اس طرح کی سچویشن میں پھنستا ہے, ہمارا یہوہ خدا وہاں پہ آ کے مداخلت کرتا ہے. دیکھنے کو تو وہاں پہ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, آگے بحر کلزم ہے, اگر وہ کلزم کی طرف جائیں گے تو وہ اس میں ڈوب جائیں گے. لیکن یاد رکھیے ایمانداروں, ہمیں یہ مینول بک یہ بتاتی ہے کہ جب بھی بائبل کا ایماندار بائبل کو ماننے والا اس طرح کی سچویشن میں پھنسا ہے تو وہ سمندر میں ڈوبا نہیں, یہوہ خدا نے سمندر میں سے اس کے لیے 2 ٹکڑے کر کے رستے بنا دیے. ہاللیلویا. اور یاد رکھیے میں اس خدا کو مانتا ہوں, ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو صرف کتابی خدا نہیں ہے, جو وہ خدا نہیں جو صرف باتیں کرتا ہے کہ اس نے اتنے 1000 سال پہلے یہ والا کام کیا, یہ والا کام کیا, لیکن آج وہ مر گیا, اس کی قبر ہے, قبر میں. ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے, ہم اس زندہ خدا کو مانتے ہیں جو انسان نے جب گناہ کیا اس کے پیچھے اس زمین پہ آ گیا, محبت کا یہ لیول دکھایا. اگر انسان مر گیا, قبر میں رکھا گیا, ہمارا خدا ہمارے پیچھے آیا اور وہ بھی قبر میں رکھا گیا, لیکن ہمارے لیے فتح یابی کی بات یہ ہے آپ کا اور میرا خدا قبر کے اندر نہیں ہے. اگر گناہ کی مزدوری موت ہے, اس نے آ کے گناہ کو اپنے اوپر لے لیا, اور اگر ابلیس نے اس کو موت دی اسی انسان کو, یہوہ خدا جب انسانی شکل میں اپنے بیٹے کی شکل میں اس دنیا میں آیا تو اس نے کہا میں مروں گا بھی, اس میں موت آئی, گناہ کی مزدوری موت تھی, لیکن موت کو بھی اس نے شکست دی اور موت اور قبر پہ فتح پا کے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا. آج بھی آسمان پہ زندہ بیٹھا ہے, اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے, اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ہمارا سردار پاہن, ہمارا مالک, ہمارا
بادشاہ ہمارا یسوع وہ عام نہیں ہے، بلکہ اس نے وہ بدن میں جب رہ رہا تھا ہماری طرف مشکلات اٹھائیں، اور اس لیے وہ ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ کئی باری کئیاں نو کہی دے وہ کہندا تو گھبرا نہیں، میں تیرے نال ہاں۔ تے پاپا بھی دس دے اکثر بھائی کسی نے کسی نو پوچھا بھی کسی دی لت ٹوٹی تے آ کے کہندا کنے کی پیڑ ہوندی ہے، کہندا تیری کدی لت ٹوٹی ہے، کہندا نہیں، کہندا میں تینوں نہیں پتہ لگنا کہ کنے کی پیڑ ہوندی ہے، لیکن جو میرا اور آپ کا مسیحا ہے وہ صرف باتیں کرنے والا خدا نہیں ہے۔ میں آپ کو یسایا نبی کے صحیفے اس کے 53ویں باب میں اس دن بھی پڑھ کے سنا رہا تھا، شاید یہ بدھ والے دن، کہ جہاں پہ لکھا ہے نا یسوع مسیح مرد غمناک، وہاں پہ لکھا ہوا یسوع مسیح غماں والا بندہ، یعنی اینے غموں نے اپنے اتے لئے، وہاں پہ لکھا ہے دردوں والا مرد، یعنی یسوع مسیح کے اتنی زیادہ دردیں اس نے مصلوبیت کے دوران برداشت کرنی تھی کہ یسایا نبی کو جب وہ ویژن میں دکھایا گیا، مسیح خدا جب نبوتی طور پہ مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کرتا ہے کہ انہیں مسیح دا نام کی رکھ دیتا مرد غمناک، غمانو لین والا، اس کو گھبرانا نہیں۔ اگے کی کہندا ہے، کہندا رنج کا آشنا، یعنی انہوں تکلیفاں کو واقف ہی تھے، پریکٹیکلی وہ جاندا ہے۔ اور گتسمنی میں کیا حال بن رہا تھا مسیح کا؟ مسیح دا پسینہ کی بن کے گر رہا سی، اور اے نہیں کہ انہوں محاورتی طور پہ کیا گیا ہے کہ یسوع بڑا پریشان، جنہیں کہی دا ہے میں تے مر چلا وا مرے ڈیا وا، کہ او گل نہیں اوریجنل والا۔ اور سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے اگر کوئی بندہ اتنی زیادہ وہ مشکل میں ہو کہ ٹینشن دا او لیول ہوئے کہ بس اس کو اگلا کام میں ٹینشن نہ مر جانا، تو ہوتا یہ ہے انسان کی یہ جو سکن ہے نا جہاں سے یہ پسینہ باہر نکلتا ہے، کہتا اس کی جو وینز بلڈ والی چل رہی ہوتی ہیں سکن میں وہ پھٹ جاندیاں نے تے پسینے کی جگہ تے خون باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوکا ڈاکٹر وہ لکھ رہا ہے اس بات کو، کہتا ہے مسیح کا پسینہ خون کی بوندیں بڑی بڑی بوندیں بھر بھر کے گر رہا تھا، یعنی آپ کی پریشانیاں اچھا کئی بار ایسے کہنے مسیح نو کی پتا ہوئے نا کتنا زیادہ دکھاں سے گزر رہے ہوں۔ مسیح نے کیا تسی میں انگور دا کیا حقیقی، انگور دا حقیقی بولو، اور بولیا کرو پاوے جو بولیا کرو بس۔ مسیح نے کیا کہا انگور دا حقیقی درخت ہے، اور تم کیا ہو؟ تے جدو ڈالی وڈی جائے ادو درخت نو درد ہوندی ہے۔ تینوں کی لگ رہا ہے کہ جو تسی مشکلات سے گزرتے ہو کیا تیرا مسیح نمان نہ بیٹھا ہوں گا؟ تیرے گھر کوئی نقصان ہو گیا کیا تیرا مسیح آرام نہ بیٹھا ہوں گا؟ اس نے تو یہاں تک کہا جے تینوں کوئی چھونگا ہے نا لیکن نہ چھونگا ہے ہم تو تم میری دیکھنا کر دے لگا سے یہوہ خدا نے کہا تسلی چ رہے دیکھو تینوں ہاتھ لاندہ ہے تے میری آنکھ دی پتلی نو ہاتھ لاندہ ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ مشکلات گھبرانا نہیں، ساڈا خدا ساڈے نال ہے۔ بتانے میں یہ لگا تھا کہ ہم یہ مینول بک سے یہ سیکھتے ہیں جب بھی ایماندار کسی مشکل میں سے گزرتا ہے خدا ایک نیا بھید اس پہ کھول دیتا ہے۔ جدو ایماندار او پترس سے پولس پترس اندریاس یعقوب تے یوحنا کشتی چ جا رہے تے کی آ گیا سی؟ کیا آ گیا تھا؟ اور یسوع مسیح کشتی میں سو رہے ہیں۔ ابھی کلام جو ٹاپک اور ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ میری روح سے جیسی تھوڑا انہوں سیکھ لیے مشکلات تو گھبرایا نہ کرو، صرف خود نال وفادار ہو جاؤ۔ ہویا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح سو رہے اور کشتی میں طوفان آ گیا۔ طوفان کا لیول یہ ہو گیا کہ شاگردوں کے تجربے فیل ہو گئے، شاگرداں دے اپوری مچھیرے سی، ان کو پتا تھا کس طرح سے ہم نے کشتی چلانی ہے، کس طرح طوفان آئے ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، لیکن شاگرد بھی وہاں پہ ناکام ہو گئے۔ تو بائبل میں لکھا ہے انہوں نے یسوع مسیح کو اٹھایا، کہتے ہیں اے استاد کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم کیا ہو رہے ہیں؟ اٹھے تے کی کار ساڑی کی کار ہے لے مخالفت کار کی کہنے
اور نیارے نہ بات کو کھیل لیو اوٹھے تے ساڈی کی کر کہ اج صاحب نے کیڑی مدد منگن دے سی یوسف کو کہہ رہے سے طوفان تھما ہے نا لیکن انج نہیں سی وہ کہہ رہے انہوں نے تو پتہ ہی نہیں سی مسیح طوفان تھما سکتا کہ نہیں کیونکہ اگر پتا ہوتا تو جب مسیح خداوند نے طوفان تھمایا پھر وہ تو کہتے سی کون ہے جڑا طوفان بھی تھما سکتا ہے اس کا مطلب پہلے ان کو یہ ریویلیشن نہیں تھا کہ مسیح طوفان تھما سکتا ہے اسکالرز کے مطابق وہ دو طرح کی مدد مانگ رہے تھے ایک تو یہ کہہ رہے تھے مسیح خداوند نے کشتی دے وچ اتنا پانی بھر گیا کہ اسی کلے پانی باہر کڈ کے تھک چلے پانی ساڈے نال بوما بھر کے تے کشتی کو باہر سٹ دوجا یہ کہہ رہے سی اگر کوئی تھوڑا بہت پتا پتا ہے کشتی ڈرائیو کرن دا سانو دس کدھر نو جائیے اسی آرام نہ چلے جائیے مسیح خداوند نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کشتی میں سے پانی باہر نہیں نکالوں گا میں پانی آنے کا خوف جو طوفان ہے میں اسی کو بند کر دوں گا اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں ہر مشکل میں سے ایماندار پہ ایک نیا بھید کھولنے کی قدرت رکھتا ہوں ہاللیلویا مسیح خداوند کے ساتھ جو وفادار رہیے اپنی کشتی میں صرف اس کو ساتھ رکھیے اگر کانا گلیل کی شادی میں دیکھ لیجئے شاگردہ ہونا ہی سی پتا مسیح معجزہ کر سکتا ہے لیکن مسیح نے معجزہ کیتا انہاں دی کمزوری انہاں دے ایمان نے آندا باعث بن گئی